حدیث ہے انہم، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام کی قرآن کے حوالے سے کیا روش تھی. انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات، صحابیوں میں سے صحابہ کرام نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے. یا رسول اللہ میں 10 آیتیں دے دیں. آیتیں تو سینکڑوں ہزاروں نازل ہو گئی ہیں، مگر کہتے تھے 10 آیتیں دے دیں. سرکار کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے، کسی اور صحابی کو فلاں 10 آیتیں دیتے تھے. اب حدیث کہہ رہی ہے انہم یاخذون من رسول اللہ 10 آیات ولا یاخذون العشرۃ الاخری، وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے جب تک حتی یعلم ما فی ہذہ من العلم والعمل، جب تک وہ اس گہرائی میں نہ اتر جائیں کہ ان 10 آیتوں کا عمل کیسے ہوگا اور ان کا علم اور ان کی گہرائی اور معلومات کیا ہے. اس وقت تک وہ دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے. ایک آپ کو حسین واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری بڑا نام ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کے موالی اور مریدوں کو تو اس نام سے بڑا آگاہی اور آشنائی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. حضرت جابر پہلے زائر قبر امام حسین، حضرت جابر جنہوں نے سیدہ سے حدیث قصہ کو نقل کیا. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کی بڑی عظمت. مولا ان کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت امیر المومنین مولا علی ان کے لیے ان کے استقبال میں اور احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. وہاں موجود ایک صحابی محترم نے پوچھا یا علی، آپ حضرت جابر کا خاص احترام فرما رہے ہیں. اب ذرا سنیے. فرماتے ہیں جابر با کمال عالم ہے. یہ ایک عنوان مولا علی نے کسے دیا؟ حضرت جابر کو. محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، جابر کے باکمال عالم ہونے کا سبب، وجہ؟ فرمایا سورہ مبارکہ قصص کی 85 نمبر کی آیت کے فقیہ ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کے جابر ابن عبداللہ الانصاری فقیہ ہیں، اس لیے یہ باکمال عالم ہے. اب وہ آیت کیا ہے؟ ان الذی فرض القرآن لرادوک الی معاد. جابر اس آیت کے فقیہ ہیں. اس آیت نے جابر کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے. یعنی تدبر میں وہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ 10 آیتیں صحابہ کرام لیتے تھے، اور پھر دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہ کر لیں جو پہلے لے چکے ہیں. تو ہمیں اللہ نے تو دسترخوان 6000 آیات سے زیادہ کے اوپر بچھا کر دیا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم 6000 کے لیے ہی ایک بھی نہ پڑھیں. مولانا اگر ماہ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں ختم کرنا پڑے گا. اس وجہ سے، اس گھبراہٹ سے بہت سے لوگ شروع بھی نہیں کرتے کہ اگر شروع کروں گا تو ختم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. آپ اس سے بہتر اور اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں.